بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ولاگ میں ہم تذکرہ کرتے ہیں 3 خطوط کا۔ یہ 3 خطوط جن لوگوں کی طرف سے لکھے گئے ہیں اعلیٰ پیمانے کے اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، اور جن کو یہ خطوط لکھے گئے ہیں وہ بھی عام حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، وہ انہی جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، کچھ کرنے کی حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں عمران خان کے اس خط کی طرف جو ان کی طرف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھا گیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے لکھا جانے والا دوسرا خط ہے۔ اس میں عمران خان کیا کہتے ہیں، اس کے بعد جو خط آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کس کا خط ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا، حیثیت کا حامل خط ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں عمران خان کے دوسرے خط کی طرف۔ اس کا عنوان ہی رکھا گیا ہے، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ خط موجود ہے۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چیف آف آرمی سٹاف کو دوسرا کھلا خط۔ یہاں پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لکھا، پہلے خط میں بھی ایسا ہی تھا۔ عمران خان لکھتے ہیں، میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف یعنی آپ کے نام کھلا خط لکھا تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے، مگر اس کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا۔ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں گزاری ہے۔ 1970 سے اب تک میری 55 سال کی پبلک لائف اور 30 سال کی کمائی سب کے سامنے ہے۔ میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان میں ہے۔ عمران خان اپنے خط میں مزید کہتے ہیں، مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضمرات کی فکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا ہے۔ میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے ان پر اگر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کریں گے۔ ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کروانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا، ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا، نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کر رہا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو بھی مسلسل بڑھا رہا ہے۔ فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے، جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین، قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بکھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے۔ وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض فوج کرتی ہے۔ پہلے اڈیالہ جیل کے فرش شناس سپرڈینٹ اکرم کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا۔ اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک کرنل کی ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر ہر ظلم کیا ہے۔ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے، 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا۔ میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں، اور ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا۔ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی ہے۔ اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے، میری جماعت کے افراد دور دراز علاقوں سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں
مگر ان کو بھی عدالتی آرڈرز کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملوایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان مزید اپنے خط میں جو انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کوٹ بینکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے۔ یہ عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو لکھا گیا دوسرا خط ہے۔ تو پہلے خط پر آرمی چیف نے تو کوئی جواب نہیں دیا تھا، تاہم سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ اس خط کو آرمی تک نہیں پہنچایا گیا، آرمی چیف تک یہ خط نہیں پہنچا اور نہ ہی ایسا خط دیکھنے کی انہیں یا پاک فوج کو کسی قسم کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے دوسرا خط اس کی قسمت بھی لگتا ہے کہ ایسی ہی ہوگی۔ کیا یہ آرمی چیف تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اگر پہنچے گا تو کیا وہ اس کو پڑھیں گے؟ اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا اس پر کوئی رد عمل دیں گے؟ اگر رد عمل دیتے ہیں تو کیا وہ عمران خان کے حق میں ہوگا یا حق میں نہیں ہوگا؟ بہت سے سوالات ہیں۔ تو دوسرے خط کی طرف چلتے ہیں۔ یہ امریکہ سے آیا ہوا خط ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے آئیے ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے رکن جو ولسن نے پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کو خط لکھ کر سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ان کا تازہ ترین خط ہے۔ پہلے وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں لیکن خط ان کی طرف سے پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کو لکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان جو اگست 2023 سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید میں ہیں، 100 سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں جنہیں ان کی جماعت سیاسی انتقام قرار دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیے گئے خط میں جو ولسن نے پاکستانی قیادت سے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ وہ اس معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ سے بھی رابطہ کریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان 75 سالہ تعلقات تب ہی مضبوط رہے ہیں جب پاکستان نے جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کو اپنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہوئے ریپبلکن رکن کانگریس نے عمران خان کی غیر منصفانہ حراست پر تشویش کا اظہار کیا۔ خط میں جو ولسن نے عمران خان کے بعض موقف بشمول چین اور روس کے حوالے سے ان کے نظریہ سے اختلاف کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ جمہوریت تب بھی کامیاب ہو سکتی ہے جب سیاسی مخالفین کو سیاسی مقدمات میں قید کرنے کے بجائے انتخابات میں شکست دی جائے۔ انہوں نے پاکستانی قیادت پر زور دیا کہ وہ جمہوری اداروں، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، آزادی اظہار، آزادی صحافت اور عوام کے اجتماع کے حقوق کا احترام کریں۔ گزشتہ ماہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس میں ان پر اور ان کی اہلیہ پر الزامات ہیں کہ انہوں نے 2020 میں ایک پراپرٹی ٹائکون کے لیے فنڈز ریلیز کرنے کے بدلے زمین اور اربوں روپے حاصل کیے تاکہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی قائم کی جا سکے۔ یہ آپ کے سامنے رکھا جو ولسن کا امریکہ سے آیا ہوا خط، اس کا مفہوم کہہ لیجئے یا جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا اور پاکستان کے اداروں کو بتانے کی کوشش کی گئی، اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا عمران خان کو اس خط پر رہا کر دیا جائے گا؟ یہ خط کہاں تک پہنچایا جانا تھا؟ کیا وہاں تک پہنچ گیا ہے؟ اور پہنچنے پر اس پر کیا رد عمل سامنے آیا؟ ابھی تک تو کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کل کیا ہوگا اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
لگتا یہ ہے کہ یہ خط بھی بے اثر ثابت ہوگا جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کے حالات ہیں۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے خط کی طرف۔ یہ 3 ججوں کی طرف سے بلکہ 4 سپریم کورٹ کے ججوں کی طرف سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اور پاکستان کے 4 سینئر ججز نے سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بلائے گئے 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے خط پر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کے دستخط موجود ہیں۔ سپریم کورٹ اور پاکستان کے سینئر ججز کے خط کے مندرجات میں چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کیا جائے۔ خط کے مندرجات کے مطابق 26ویں ترمیم کے کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے، اس لیے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی یہ تنازعہ بنے گا۔ خط کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج ٹرانسفر ہوئے۔ آئین کے مطابق نئی ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ حلف لازم تھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حلف کے بغیر ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیارٹی لسٹ بدلی جا چکی ہے۔ اس سے قبل ہم نے 2 خطوط کی بات کی، ان پر تو کسی حد تک عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن ججز نے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سرے منہ بھی یحییٰ آفریدی پر اس کا کوئی اثر ہو یا ان ججز کے مطالبے کو مانا جائے، کیونکہ یحییٰ آفریدی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے اور یہ بندہ بلیک میل ہو کے جج تعینات کیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، ان کی جگہ ان کو کئی کمپرومائز کروا کے چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہے۔ تو یہ تھی ان 3 خطوں کی روداد جو آپ کے سامنے رکھی۔ تو ان خطوں کو لے کے جو آرمی چیف کو لکھا گیا ہے، ایک کے بعد دوسرا خط مسلم لیگ نون اس پر بڑی زیادہ پریشان ہے۔ آسن اقبال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پر امید ہوں کہ ملک کی ترقی کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر اداروں کے ساتھ عمران خان کی صلح ہو جاتی ہے، ایک پیج پر آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا کالیا، یہ آسن اقبال صاحب سوچ رہے ہیں۔ اور ایاز صادق کی دلیری، ان کی بہادری بالکل خطا ہو گئی، نکل گئی۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا کہ اب بھی تحریک انصاف والوں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کل تک ایاز صادق کہتے تھے کہ میں مذاکرات کرانے کے لیے ان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب ان کی بھی بہادری، دلیری، جرأت مندی نکل گئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔